بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ رمضان المبارک کی آخری رات کو لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس رات میں روزے داروں کو ان کے روزوں اور عبادات کا بھرپور بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا یہ شب قدر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ اجرت لینے والے کے کام ختم کرنے کے بعد مزدوری لینے کا دن ہے۔ یعنی جیسے کسی مزدور کو کام مکمل ہونے کے بعد اس کی اجرت دی جاتی ہے، اسی طرح رمضان المبارک میں رمضان بھر میں عبادات کرنے والوں کو اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور مغفرت سے نوازتے ہیں۔ یہ حدیث پاک مسند احمد میں ہے۔ قرآن پڑھنے کا فضل اور سلف صالحین یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اولیاء کرام کا معمول تھا۔ قرآن کریم کی تلاوت رمضان المبارک میں خصوصی اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ یہ وہی مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ پورے قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سخی رمضان میں ہوتے تھے، جب جبریل علیہ السلام ہر رات آپ کے پاس آ کر قرآن کا دور کراتے۔ یہ حدیث پاک صحاح ستہ کی سب سے بڑی کتاب بخاری شریف میں ہے۔ یاد رکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن پڑھنا یہ ان کا معمول تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ذو النورین ہیں، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ روزانہ ایک قرآن ختم فرماتے تھے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں ایک رات میں پورا قرآن پڑھتے تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں 60 مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں ہر 3 دن میں ایک قرآن ختم کرتے اور آخری عشرے میں روزانہ قرآن ختم کرتے۔ یہ سب اللہ کے نیک بندے رمضان کو قرآن کی تلاوت، قیام، دعا اور عبادت میں گزارتے تھے، کیونکہ قرآن پڑھنے کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے، اور رمضان میں اس کا ایک حرف پڑھنے پر 70 گنا ثواب ملتا ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، رمضان کی آخری رات میں زیادہ سے زیادہ دعا مانگنی چاہیے، اللہ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے، کیونکہ اس رات کی خاصیت ہی مغفرت ہے۔ اللہ کی تلاوت یعنی اللہ کو اپنے بندے کی تلاوت بہت پسند ہے، لہذا قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے تاکہ ہماری بخشش اور درجات میں بلندی ہو۔ تہجد اور نفل نماز ادا کرنی چاہیے، کیونکہ یہ رات قبولیت کی رات ہے۔ اللہ ہمیں رمضان المبارک کی آخری رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اس رات کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ اس نے یہ ماہ مقدس یعنی قرآن مجید فرقان حمید جس ماہ میں نازل ہوا، یعنی رمضان المبارک کی ببرکت ساعتیں عطا فرمائیں اور ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ہم اپنی جبینوں کو اس ماہ مقدس میں اس کے حضور جھکائیں، ہم قرآن کی تلاوت کریں، ہم نوافل پڑھیں، ہم صلاۃ و تسبیح پڑھیں
اور ہم نماز تہجد پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی اپنی جو عبادات ہیں وہ پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پورا جو یہ مہینہ ہے، یہ برکتوں، سعادتوں اور یہ بڑی شان والا جو مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا اور ہمیں یہ توفیق بخشی۔ اب اس کی آخری رات ہے، یہ رات انعام لینے کی رات ہے۔ ہم کوشش کریں کہ اپنے گناہوں کی جو اس سے قبل آپ کہہ سکتے دانستہ ہوئے یا نادانستہ ہوئے، جان بوجھ کر ہوئے یا سہون ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے حضور ہم مغفرت کی دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کریم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہماری مغفرت کو ضرور بخشنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ مغفرت طلب کریں۔ یہ رمضان کی آخری رات ہے، لہٰذا کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور مغفرت طلب کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے انعامات پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنے بھی ہم پر انعامات ہیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر بجا لائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنا رشتہ، قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ، حدیث مبارکہ اور سیرت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کا جو راستہ ہے وہ اپنانے کی پوری صحیح اور کوشش کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگیں کہ اے باری تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جس سے تو اور تیرا محبوب راضی ہو جائیں۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، معاف فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو کریم رب ہے، تو غفور رب ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے، اپنی مخلوقات سے بہت پیار کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری لغزشوں ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ رات اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی طرف سے انعام کی رات ہے، اللہ اپنی مزدوری لینے کی رات ہے، یا دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عیدی لینے کی رات ہے۔ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو عیدی دیتا ہے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔